السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ نماز میں کنسنٹریشن قائم کرنے کے لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عام حالات میں نماز میں آنکھیں بند کرنا ایک ناپسندیدہ فعل ہے، الا یہ کہ کوئی حاجت یا ضرورت اس بات کی متقاضی ہو، تو باقی آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا یہی مسنون ہے۔ اور بعض دفعہ جب اس کی ضرورت ہو تو بوقت ضرورت آنکھیں بند کرنے کی اجازت ہے کہ اگر اس سے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہو۔ مثلا کوئی بھی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور آگے سے کوئی ایسا منظر وہ دیکھتا ہے کہ جو اس کی نماز میں خلل واقع کرتا ہے، کوئی غیر محرم عورت کا گزرنا یا پھر کوئی اور ایسا غلط منظر جو اس کی نماز میں خلل ڈال سکتا ہو، تو تھوڑی سی دیر کے لیے وہ آنکھیں بند کر کے پھر اس کے بعد آنکھیں کھول لے، لیکن مکمل طور پر پوری نماز میں آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آنکھیں کھول کر ہی نماز ادا فرماتے تھے۔ آنکھیں بند کر کے نماز ادا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے احکامات جاری فرمائے ہیں کہ جو آنکھیں کھولے بغیر ممکن نہیں۔ کئی ایک احادیث میں یہ چیزیں واضح ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سانپ اور بچھو کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور بند آنکھوں والے یہ منظر نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی احادیث میں یہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور آگے سے سانپ، بچھو یا کوئی اور موذی جانور آگے سے گزرا ہے جو آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، تو آپ نماز کی حالت میں اس کو مار سکتے ہیں، لیکن یہ وہی شخص مار سکتا ہے کہ جو نماز میں جس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں۔ بند آنکھوں والا شخص، اس کو تو موذی جانور نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ تاکہ آپ اس کی اقتداء کریں، یعنی اس کی پیروی کریں۔ اب جب امام رکوع میں جاتا ہے تو مقتدی اس کے بعد اس کے پیچھے رکوع میں جائے گا، پھر وہ واپس کھڑا ہوگا تو مقتدی اس کی پیروی کرے گا، اسی طرح وہ سجدے میں جائے گا۔ تو یہ ساری صورتیں تبھی ممکن ہیں کہ جب مقتدی کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی، کیونکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنی کمر کو سجدہ کے لیے اس وقت تک ٹیڑھا نہیں کرتا تھا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا زمین بوس نہ ہو جاتا، اور یہ بھی بغیر آنکھیں کھولے ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ صحیح حدیث کے اندر یہ مسئلہ بھی واضح ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حالت تشہد میں اپنی شہادت والی انگلی کو حرکت دیتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظریں اس انگلی کے اوپر ہوتی تھیں۔ تو یہ حدیث بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ حالت نماز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی تھیں، تبھی آپ انگلی پر اپنی نظریں گاڑ کر رکھتے۔ اسی طرح صحیح حدیث سے یہ مسئلہ بھی واضح ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھلائی گئی، تو آپ جنت کا خوشہ توڑنے کے لیے آگے ہوئے، تو پھر اچانک آپ کو آگ دکھلائی گئی، تو پھر آپ ایک قدم پیچھے ہوئے۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آنکھیں کھول کر نماز پڑھا رہے تھے، تبھی آپ نے جنت کا خوشہ پھر یا جہنم کی آگ کا شعلہ دیکھا۔ تو یہ ساری حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نماز جو ہے وہ آنکھیں کھول کر ہی پڑھی جائے گی۔ تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے تو اس میں خشوع خضوع نہیں ہے، اور آنکھیں بند کر کے پڑھی جائے تو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز انتہائی خشوع اور خضوع پر مبنی ہوتی تھی، اور آپ نے کبھی آنکھیں بند نہیں کی بلکہ آنکھیں کھول کر ہی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سوال اس لیے پوچھتے ہیں کہ جو ہی لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں انہیں دنیاوی خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جس کے مطابق جو میرے علم کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ لوگ نماز تو یاد کر لیتے ہیں یا نماز کو رٹا مار لیتے ہیں، لیکن اس کا جو ترجمہ اور مفہوم ہوتا ہے وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک مکمل کی مکمل نماز لوگوں کو آتی ہے، لیکن اس نماز کا جو ترجمہ ہے، یا نماز میں انسان اپنے رب سے جب وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ
اس الحمدللہ رب العالمین، اسی طرح سورہ اخلاص، قل اللہ احد یا دیگر صورتوں، ان کا ترجمہ اس کو نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جس سے نماز میں انسان کا ذہن دوسری طرف چلا جاتا ہے. اگر آپ ترجمہ یاد کر لیں تو ساتھ ساتھ آپ نماز پڑھیں گے تو وہ ترجمہ آپ کے ذہن میں گردش کر رہا ہوگا، تو کبھی بھی آپ کا ذہن کسی دوسری طرف نہیں جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ان کے اوپر وہ قرآن کریم اتنا اثر نہیں کرتا جتنا عرب ممالک کے جو قراء ہیں وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے. تو ہم قرآن کریم کئی مرتبہ قرآن مکمل کر لیتے ہیں لیکن ہمارے آنسو نہیں نکلتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم الف لام میم سے والناس تک قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا. تو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ یہی گزارش کروں گا کہ نماز کا ترجمہ لازمی پڑھیں اور اس ترجمے کو بھی ساتھ سیکھیں، یاد کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جب آپ تکبیر تحریمہ سے آگے نماز شروع کریں تو آپ کو کوئی بھی خیالات آپ کی نماز میں خلل نہ پیدا کر سکیں. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.